السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولا کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اسرائیل کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا واقعی فلسطین ایک ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آ سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کا رول کیا ہے۔ امن معاہدہ اس کو نام دیا جا رہا ہے، اس میں امن کتنا ہے اور معاملات کس طرف جائیں گے۔ تو میں آپ کو ون لائنر بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑھ کے اسرائیل کا دوست آج تک کوئی نہیں ہوا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا دعویٰ ہے۔ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور یہ انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ جتنے بھی خطرات اسرائیل کے لیے اس خطے میں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے جو دستیاب ہمارے پاس امن معاہدہ ہے، جس پہ شہباز شریف دنیا کے وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے تو منظور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ معاہدہ ابھی دنیا کے سامنے نہیں آیا، انہوں نے وہ شیئر نہیں کیا خفیہ طور پر مسلمان ممالک سے، اور ان سے کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور ابھی یہ خبر آئی ہے اور شہباز شریف نے کہا میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ فوری طور پر سب سے پہلے ٹویٹ انہوں نے داغی ہے۔ پھر 6 مسلمان ممالک نے مل کر اس پر مشترکہ ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں سعودی عرب، اردن، عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، مصر، ترکی اور پاکستان ہیں۔ ان ممالک کے وزارت خارجہ نے مل کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ بالکل درست ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جا کر ملے نیتن یاہو کو، اسرائیلی وزیر اعظم کو، اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کی، وہاں پہ معاملات طے ہوئے، اور پھر کہا کہ نیتن یاہو بھی مان گیا۔ یعنی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس پر پاکستان سب سے پہلے مان گیا، باقی لوگ پہلے مان گئے، اور نیتن یاہو کو بھی بعد میں منایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی ڈے 1 سے، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ پلان کر رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے فلسطین میں، اسرائیل میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو ابراہیم اکارڈ کے معاملے پہ پاکستان کا فیلڈ مارشل اور پاکستان کا وزیر اعظم یہ دونوں میرے ساتھ تھے پہلے دن سے، اور انہوں نے مجھے 100% سپورٹ دی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے معاملے پہ، ابراہیم اکارڈ ہے کیا؟ پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے، فلسطینیوں کو امداد پہنچائیں گے، فلسطینیوں کے لیے بہترین ماحول پیدا کریں گے، اور کئی ملکوں سے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کروا لیے۔ لیکن اس کے بعد فلسطینیوں کا بدترین قتل عام ہوا، تاریخ ایک رقم ہو گئی۔ یہ ابراہیم اکارڈ ہے۔ کیا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مسلمان ممالک سے وعدہ کیا تھا، بحرین، UAE وغیرہ سے، کہ ہم فلسطینیوں کو بہت سارے حقوق دینے جا رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کو بہت ساری امداد دینے جا رہے ہیں، ان کی تعمیر نو کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ آئیں اور فلسطینیوں کی خاطر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو انہوں نے ابراہیم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد فلسطینیوں کی اتنی لاشیں بچھی ہیں کہ 70,000 فلسطینی گزشتہ 2 سالوں میں قتل ہو چکے ہیں، اور بدترین حملے ہوئے، آج بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں، جنگ بندی تو ہوئی نہیں ہے۔ تو اب ابراہیم اکارڈ کے ذریعے باقی ممالک جو رہ گئے ہیں ان سے بھی اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اور اس کے لیے ایک نیا فارمولا ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا۔ فارمولا دنیا کے سامنے نہیں آیا ابھی تک، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فارمولے پر جنرل صاحب اور شہباز شریف دونوں میرے ساتھ شروع سے متفق ہیں، اور 100% انہوں نے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر باقی مسلمان ممالک نے کہہ دیا۔ اب ٹرمپ کا فارمولا کیا ہے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ جان لیں۔ نمبر 1، ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، اور جتنے بھی اسرائیلی قیدی ہیں جنہیں حماس نے پکڑا ہوا ہے ان سب کو چھوڑ دیں، اور بعد میں اسرائیل بھی اس کے بدلے قیدیوں کو رہا کر دے، پھر آہستہ آہستہ فوج وہاں سے نکلتی جائے۔ اس کی ٹائم لائن کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مختلف ممالک کی ایک فورس، جیسے نیٹو کی فورس ہوتی ہے، جیسے مسلمان ممالک کی ایک مشترکہ فورس ہے، ایسی ہی ایک فورس بٹھائی جائے کہ یہاں پہ آپ نے امن قائم کرنا ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے جن علاقوں میں ان کو بٹھایا جائے گا وہاں پہ اسلحہ اور ہر چیز کے خلاف ایکشن ہوگا، ایک صفایا ہوگا، اس میں پاکستانی فوج کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور پاکستان اب ایک ابراہیم اکارڈ پر بالکل راضی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت نے یہ کام جنرل صاحب کی ایکسٹینشن سے پہلے کرنا ہے، اور یہ ان کو پہلے کرنا ہوگا ہر حال میں۔ تو یہ کام اب ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ معاملہ ٹرمپ کا نہیں ہے، ٹرمپ نے وہی کیا جو شروع سے کرتا آ رہا ہے، اور وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ نیتن یاہو نے جو کیا وہ اپنے منہ سے کہتا ہے میں نے کرنا ہے، میں کروں گا۔
معاملہ پاکستان کی دوغلی اسٹیبلشمنٹ کا، دوغلے سیاستدانوں اور دوغلے مولویوں کا ہے۔ انہوں نے قوم کو ہمیشہ چورن کوئی اور بیچا۔ اب معاملہ ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیں۔ ناظرین اکرام، ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں غزہ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ایک نئی عبوری حکومت بنانے جا رہے ہیں جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگی، اور اس میں ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے اور دیگر کچھ مسلمانوں کو بھی چھوٹے موٹے معاملات میں شامل کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، وہاں سے ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا، جیسا کہ حماس کو دہشت گرد یہ کہتے ہیں، باقی تنظیموں کو، ان سب کو وہاں سے ختم کیا جائے گا۔ تو اسرائیل کے خلاف جتنے خطرات ہیں وہ سارے وہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ یہی ہے ابراہیم اکارڈ، اور اس کے بعد جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی 20 کی 20، پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، اب سوچا جائے گا کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس پر اینڈ میں ایک کنڈیشن ہے مشروط طور پر کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اینڈ پر آ کر کریں گے۔ اس میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک نقطہ بھی پورا نہ ہو یا اس کی خلاف ورزی ہو تو طاقت کا بھرپور استعمال کر کے، اپنی منمانی کر کے جو فیصلہ ہے اس کو حاصل کریں، یا جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کر لیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی ایک نقطے کی خلاف ورزی کی تو پھر وہ اپنی منمانی کرنے اور بے رحم طاقت کا استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں نیتن یاہو حق بجانب ہوگا۔ تو یہ ہے ناظرین وہ معاملہ جو وہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے لوگ چورن بیچتے تھے سارے ہی چپ ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ نکال کے رکھا جا رہا ہے بار بار، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی ہے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات اقوام متحدہ کرتی ہے، اور اس کی قراردادوں میں موجود ہے کہ یہاں پہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی 2 الگ الگ ریاستیں بنائی جائیں۔ یہ بات عرب ممالک بھی کرتے ہیں، اور خان نے جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی ہے وہ چھوٹا سا کلپ نکال کے چلاتے ہیں، اس پورے کو ذرا نکال کے سنیں تو عمران خان بار بار کہتے ہیں وہ نکال کے سنیں۔ خان نے کہا تھا کہ 1967 سے پہلے والے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ چلے جاؤ۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے مطابق یروشلم کا ایک بڑا حصہ اور پورا ویسٹ بینک اردن میں تھا، اس میں گولان ہائٹس ساری کی ساری شام کے پاس تھی، اس میں غزہ بالکل الگ آزاد خطہ تھا، اس کے ساتھ بہت سارے ایریاز فلسطینیوں کے پاس تھے۔ یہ تھا 1967 سے پہلے کا فلسطین اور اسرائیل، 2 الگ الگ ریاستیں، یہ 2 الگ الگ جگہیں تھیں۔ اقوام متحدہ کی باقاعدہ اپنی قرارداد کے تحت اقوام متحدہ نے ان کو 1947 سے پہلے 48 سے پہلے یروشلم کو انہوں نے ایک پورا شہر بنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ دیکھیں 4 جگہیں ہیں، یہ خالی غزہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹرمپ نے اس سارے معاملے کو غزہ تک محدود کر دیا ہے۔ فلسطین خالی غزہ نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ غزہ بہت بڑا ہے، اس میں 4 متنازع علاقے ہیں۔ نمبر 1 ویسٹ بینک، دوسرا جو متنازع علاقہ ہے وہ ہے ایسٹ یروشلم۔ یروشلم وہ شہر ہے جہاں پہ سارے مقدس مقامات ہیں، اور اس شہر کے 2 حصے ہو گئے تھے، ایک ایسٹ یروشلم اور ایک ویسٹ یروشلم۔ جو ایسٹ یروشلم تھا نا وہ تھا مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور اس ایسٹ یروشلم میں تمام مقدس مقامات ہیں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے۔ مسجد اقصی اس میں ہے، مسلمانوں کا جو مقدس مقام ہے، اس میں دیوار گریہ ہے جو یہودیوں کا مقدس مقام ہے، اور اس میں ہولی چرچ آف سیفوکر بھی ہے، یہ عیسائیوں کا ایک مقدس مقام ہے۔ تو تینوں کے الگ الگ مقدس مقامات یہاں پہ ہیں۔ یہ ٹوٹل ایریا بہت چھوٹا سا، 1 میل سے بھی کم کا بنتا ہے، اور اس جگہ پر سب کا پھڈا ہے کہ یہاں پہ سب کو کنٹرول چاہیے۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، یعنی یہ جو متنازع علاقے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ان ساروں کو ملا کر فلسطین بنتا ہے، اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ یہ عمران خان نے اپنے پورے انٹرویو میں کہا تھا، اور یہی فلسطینیوں کی خواہش بھی ہے، اور یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارا انصاف اس طریقے سے دیا جائے۔ کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی۔ اس پر کوئی مولوی احتجاج کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ تھوڑا بہت جماعت اسلامی کے امیر نے بات کی، لیکن کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ بالکل جنرل صاحب اور شہباز شریف کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ اگر انہوں نے کوئی احتجاج کیا بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ان کو فیس سیونگ ملے گی کہ آپ چھوٹا موٹا احتجاج کر لیں، کیونکہ اس سے تھوڑا ٹرمپ کے سامنے بھی ہیرو بننے کا موقع مل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں آپ کے لیے، اتنا مشکل ہم نے سٹانس لیا ہے۔ تو اس سے اسٹیبلشمنٹ مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔
اور اگر ابراہیم اکارڈ پر سائن ہو جاتے ہیں مسلمان ممالک کے تو اس کے بعد جو صورتحال کھل کر سامنے آئے گی وہ یقیناً دیدنی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔